بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فاصل اور افضلیت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یہ الگ الگ جو ہے یہ موضوعات ہیں کہ جیسا کہ بلا فصل کا نام سن کر اکثر لوگ جو ہیں وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے نا یہ رافضی ہو گیا۔ تو یہ میں پہلے کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بلا فصل تمام صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے فیض یافتہ ہیں۔ ان کی بلا فصل کا جو لفظ ہے اس پہ کوئی تحفظات ہمارے نہیں ہونے چاہیے، اور بلا فصل اگر کوئی بھی کسی بھی صحابی کو کہا جائے، مانا جائے، بولا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی روحانی جو ہمارے طریقت کے سلاسل ہیں اس پہ بھی میں بات کر چکا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو سلسلے چلتے ہیں تو پھر آگے ڈائریکٹ بلا فصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا اس میں پاک جو ہے وہ آتا ہے اس میں۔ باقی جو افضلیت والا مسئلہ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس پہ امت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف اگرچہ ہے، لیکن ہمارا جو اہل سنت و جماعت چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، مالکی ہوں، اہل سنت و جماعت جمہور کی میں بات کر رہا ہوں، جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلیفہ اول بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہمارے عقائد ہیں، عقائد کی جو کتابیں ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، تو یہ روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحبت جو ہے، آپ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ جو معیت ہے، جو صحبت ہے، جو فیض ہے اور جو ایک روحانی تعلق ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تو ہر ایک کو نوازا ہے نا، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرمایا ہے یہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور ہمارے ہاں کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے تمام صحابہ کرام جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں ان میں سب سے بلند مرتبہ و مقام اللہ رب العالمین نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات بابرکات۔ اور اس کا مطلب کچھ حضرات یہ بھی لیتے ہیں کہ کسی کی تنقیس جو ہے نا، ہم نے انشاءاللہ کسی کی تنقیس نہیں کرنی، سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور سارے صحابہ کا دل و جان سے ہمیں احترام ہے۔ ہم کسی بھی صحابی کی آڑ لے کر دوسرے صحابی پر کسی بھی طرح سے کوئی بھی نازیبا الفاظ، نہ صحابی کی آڑ میں کسی صحابی پر، نہ آل کی آڑ میں اصحاب پر، نہ اصحاب کی آڑ میں آل پر، اور نہ آل کی آڑ میں ازواج پر، اور نہ ازواج کی آڑ میں آل پر، اور یہی امارت الامتیاز ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا۔ باقی چند جو مسائل بلا فصل کا مسئلہ میں نے عرض کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، افضلیت کا مسئلہ الگ ٹاپک ہے، خلافت کا مسئلہ الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ متفق علیہ جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو نظریہ ہے وہ یہی ہے۔ باقی اپنا اپنا ہر بندے کا قلبی میلان ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، عین ایمان ہے۔
اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر نسبت کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی نسبت کا انکار کرتا ہے یا اس کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے فیضان پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ آپ نے اس کو رنگا ہی نہیں ہے، آپ نے ان کو فیض ہی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تو جو مٹی لگ گئی وہ بھی خاک شفا بن گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام جو نسبتیں ہیں، مقدسات جتنے بھی ہیں، ہم سب کو اللہ پاک ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔